ایک دور دراز گاؤں میں جہاں نہ بجلی تھی نہ پکی سڑکیں، ایک غریب مگر نہایت خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش اداسی تھی اور چہرے پر معصومیت۔ وہ اپنے بیمار والدین کا واحد سہارا تھی۔ ہر روز وہ جنگل کی طرف لکڑیاں چننے جاتی تاکہ چولہا جل سکے اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ایک دن جیسے ہی وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی، اچانک ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے۔ اسی خاموشی میں اسے ایک خوبرو نوجوان دکھائی دیا جو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا قد لمبا، رنگ سانولا مگر پرکشش، اور آنکھوں میں کچھ ایسا راز تھا جو زینب کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینب نے پوچھا۔ نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں، تمہارے جیسے لوگوں کو یہاں آنے سے بچاتا ہوں۔ زینب چونک گئی مگر اس کے لہجے میں ایسا سحر تھا کہ وہ ڈرنے کے بجائے اس سے باتیں کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ہر روز اس نوجوان سے ملنے لگی۔ وہ لڑکی جس کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی تھی اب ہر لمحہ اس کا انتظار کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان دراصل ایک جن تھا جو انسانوں کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ اس نے برسوں سے انسانوں سے دوری اختیار کی ہوئی تھی مگر زینب کی خوبصورتی اور پاکیزگی نے اس کے دل میں کچھ جگایا تھا جو شاید صدیوں سے دفن تھا۔ کچھ دنوں بعد جن نے اپنے اصلی روپ میں زینب کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب اسے اصل میں پہچانے اور پھر اس سے محبت کرے۔ جب وہ اپنے سچے روپ میں ظاہر ہوا، سرخ آنکھیں، سیاہ دھواں جیسے بال اور ایک خوفناک جسم، زینب لرز گئی مگر بھاگی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے دل میں اب بھی وہی جذبات تھے۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ زینب نے پوچھا۔ ہاں، تم پر جان نشاور کر سکتا ہوں، جن نے کہا۔ پھر اس نے زینب سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا، بس وہ اسی کے ساتھ رہے۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا۔ جن نے زینب خوابوں کو سچ کر دکھایا۔ ایک خوبصورت جھونپڑی، ہر روز تازہ کھانے، نرم بستر، سب کچھ، مگر آہستہ آہستہ جن کی فطرت بدلنے لگی۔ وہ زینب پر حاوی ہونے لگا، اسے گاؤں جانے سے روکتا، کسی سے ملنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ کبھی کبھار غصے میں اپنے سائے سے اسے ڈرا دیتا۔ زینب اب قید میں تھی۔ محبت کے نام پر وہ جانتی تھی کہ وہ جن سے آزاد نہیں ہو سکتی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وہ دن بسے ہوئے تھے جب سب کچھ سچا لگتا تھا۔ ایک رات جب چاندنی پھیل رہی تھی، زینب نے جنگل کے درختوں سے فریاد کی۔ اس نے قدرت سے دعا کی اسے رہائی ملے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ کہتے ہیں قدرت نے اس کی سنی، مگر اس کی رہائی کی قیمت اس کی محبت تھی۔ جن جس نے زینب سے پیار کیا تھا اسے آزاد کر دیا، مگر خود ہمیشہ کے لیے ایک سایہ بن کر اس جنگل میں قید ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی اس جنگل سے گزرے تو کبھی کبھی ایسا نسوانی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو اور ایک سایہ درختوں کے بیچ اسے دیکھ رہا ہو۔ زینب کو جنگل سے واپس آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے جب وہ جن جو کبھی اس کا خواب تھا اب ایک بھیانک یاد بن چکا تھا۔ اس نے اسے آزاد تو کر دیا تھا مگر زینب کی روح میں ایک خلا چھوڑ گیا تھا۔ گاؤں واپس آ کر زینب نے زندگی کو پھر سے جینے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ لکڑیاں لاتی، والدین کی خدمت کرتی، مگر اب وہ پہلے جیسی زینب نہ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے، کچھ کہتے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، کچھ کہتے اس پر کسی سائے کا اثر ہے، مگر زینب سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی۔ وہ ہر رات جنگل کی طرف دیکھتی اور اسی جن کی آنکھوں کو یاد کرتی جن میں وحشت تھی مگر سچائی تھی۔ ایک رات جب آسمان پر گرج چمک رہی تھی اور بارش تیز ہو چکی تھی، زینب کے کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجنے لگی۔ وہ ڈر گئی۔ جب اس نے کھڑکی کھولی تو باہر کوئی نہ تھا مگر ایک خشک سا پتا اندر آ گیا، ایک ایسا پتا جو جنگل کے اندرونی حصے میں پایا جاتا ہے۔ زینب سمجھ گئی وہ واپس آ گیا ہے۔
اگلے دن وہ دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہی راستہ، وہی درخت، مگر ہر چیز اب اسے بدلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہر شے اسے بلا رہی ہو۔ اچانک درختوں کے پیچھے وہی سایہ دکھائی دیا، لیکن اب وہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا، اس کا چہرہ اداس اور آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ اس نے زینب کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارے بغیر میرا وجود بے معنی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جن اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہا، کیونکہ اس نے ایک انسان سے سچی محبت کی تھی، اور محبت جنات کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے۔ زینب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے آزاد جینے دے اور خود بھی روشنی میں آ جا۔ جن نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ساری طاقت ایک دعا میں بدل دی اور زینب پر پھونک ماری۔ اسی وقت زینب کے چہرے پر نور آ گیا اور جن کا وجود آہستہ آہستہ مٹی میں جذب ہونے لگا۔ میں تم میں ہی زندہ رہوں گا زینب، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس دن کے بعد زینب کے اندر ایک عجیب سی روشنی آ گئی۔ وہ گاؤں کی سب سے دانا عورت بن گئی۔ لوگ اس سے مشورے لیتے، بیمار اس کے ہاتھوں سے شفا پاتے۔ وہ جن اب انسانوں کی مدد کرنے والی طاقت میں بدل چکا تھا زینب کے اندر۔ کہتے ہیں جب کبھی کوئی سچا دل جنگل میں دعا کرتا ہے، زینب کی آواز اور جن کی طاقت اس کی مدد کے لیے آتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔